تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر امن اور سکون کی بات کی جاتی ہے، آپ اس مدرسے کو پر آبجیکشن کرتے ہیں اور اس مدرسے کو دہشت گردی کا عہدہ بٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جس مدرسے نے اس ہندوستان کی آزادی میں وہ کارنامہ انجام دیا، قسم خدا کی اگر یہ علماء زندہ نہ ہوتے اور یہ مدارس نہ ہوتے تو قسم خدا کی آج بھی ہمارا یہ دیش آزاد نہ ہوتا۔ آپ اس مدرسے پر آبجیکشن کرتے ہیں، کم سے کم آپ اندھ بھکتی سے نکل کر کے اور امن کے پہچان کو ختم کرنے کے بجائے آپ امن کی بات کرنے کے لیے مدرسے کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھ لیتے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مدارس کا خاتمہ کر دیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مدارس کا خاتمہ کر دیں گے، میں بانگ دہل یہ جملہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی آئے تھے تمہارے نقلی خدا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین سے مدرسے کا خاتمہ کر دیں گے۔ دہلی کی سرزمین پر کئی ہزار مدرسے کو انگریزوں نے توڑا تھا اور کہا تھا انہوں نے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کریں گے، مدارس کا خاتمہ کریں گے۔ قرآن کریم کے نسخے کو 2 سال کے اندر 2 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا تھا اور کہا تھا کہ ہندوستان کی دھرتی سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں آج الحمدللہ مسلمان زندہ ہے، مدارس زندہ ہے، مساجد زندہ ہے، مکاتب زندہ ہے، لیکن انگریز کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آئے تھے تمہارے نقلی خدا جو دعویٰ کر رہے تھے ہم ہندوستان سے مدرسے کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن خود ختم ہو گئے۔ الحمدللہ اسلام آج بھی باقی ہے، مدرسہ آج بھی باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ علماء زندہ ہے آپ ان کے دامن کو سنبھال کر رکھیے۔ یہاں پر ہندو نہیں ہے، اگر غیر مسلم ہوتے تو میں انہی کے تعلق سے بات کرتا یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صرف رگ وید پڑھ کر کے، یجروید پڑھ کر کے، سام وید پڑھ کر کے یہاں کروں گا کیا؟ یہاں تو صرف مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مجھے سنانی تھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے وہ میں نے بتا دی کہ پیشین گوئیاں آپ علیہ، اگر میں چاہوں تو رات بھر ہزاروں منتر اور شلوک پڑھ سکتا ہوں، منتر اور شلوک پڑھ سکتا ہوں، ان کی تشریح بھی کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریح کروں گا، لیکن یہاں پر ہندوازم ہے نہیں، اور میرا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ میں ان کو دعوت دوں، اور میرے ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ میں ان تک بات پہنچاؤں جو اسلام کی حقانیت اور سچائی ہے، میں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ علماء کے سپورٹ میں کھڑے ہوئیے، آپ علماء کا ساتھ دیجئے، ورنہ آپ کو ہندوستان کی سرزمین سے اکھاڑنے کی جو بات کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اکھاڑ کر کے پھینک سکتے ہیں۔ آپ کو تاریخ یاد ہونا چاہیے اندلس کی سرزمین پر جس وقت وہاں کے مسلمانوں کے شاسن کو چھینا گیا تھا اور تقریباً مسلمانوں نے وہاں پر 900 سال تک حکومت کی، لیکن جب ہندوستان کی سرزمین سے RSS والے اور وشو ہندو پریشد والے کہاں پہنچے؟ اندلس کی سرزمین پر پہنچے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، ایک کتاب ہے RSS دہشت گرد تنظیم ہے ہندوستان کی، یہ کتاب کا نام ہے، میں بتا رہا ہوں۔ جس وقت ہندوستان کی سرزمین سے اندلس کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہاں پر پتا کرے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہوا، مسلمانوں کو کیسے ختم کیا گیا، مسلمانوں کا چکنا چور کیسے کیا گیا، مسلمانوں کی شاسن کو کیسے چھینا گیا، مسلمانوں کے راج پاٹ کو کیسے ختم کیا گیا، مسلمانوں کی حکومت کیسی چلی گئی اور مسلمانوں کی حکومت کو تاتاریوں نے کس طریقے سے چکنا چور کیا، یہ پتا کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان کی جو سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جو آج ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد، وہ خود دہشت گرد ہیں، اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے ان علماء کو تانو تشریح کرتے ہیں تاکہ میڈیا والے ان کو دکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا والے بکے ہوئے ہیں، آپ کی بات کو نہیں دکھا سکتے، لیکن ان بے شرموں کو کیا پتا ہے جس میڈیا کے ذریعے سے تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کل قیامت کے دن بھی اس کا حساب دینا پڑے گا اور تمہارے پاس مہا پرلے کے میدان میں اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میڈیا چوتھا استھمب مانا جاتا ہے، لیکن تم بکے ہوئے ہو، دلال ہو ایک نمبر کے، اور ان دلالیت کو
ختم کر دو، ورنہ قسم خدا کی جس وقت وہاں پرلے کے میدان میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہم نے تو تمہیں سچائی دکھانے کے لیے یہ سب کارنامے سکھلائے تھے، ہم نے تو تمہیں اچھی بات بتلانے کے لیے یہ سب باتیں سکھلائی تھی، لیکن تم نے تو ایک ریلیجن کے بارے میں صرف دکھلایا اور ادر ریلیجن کے بارے میں تم نے بات ہی نہیں کی، بلکہ ظلم و زیادتی جب کسی پر کیا جاتا تھا تو تمہاری آواز خاموش ہو جاتی تھی، جب ظلم و زیادتی کسی مظلوم پر کیا جاتا تھا تو تمہاری آواز گنگ ہو جاتی تھی، تم بالکل چوہے بن جاتے تھے اور وہاں پر صرف اور صرف دھرم اور ریلیجن کی بات کرتے تھے۔ میرے بھائیو اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بالآخر جب ہندوستان کی سرزمین سے RSS والے وہاں اندلس کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ جناب یہاں سے اسلامی حکومت کیسے ختم ہوئی اور اسلامی حکومت یہاں سے کیسی چلی گئی، انہوں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اسلامی حکومت کے جانے کا صرف ایک ہی ریزن ہے، کارن ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے علماء کا تعلق عوام سے کٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ علماء کچھ بھی بولے تاکہ عوام پر اثر نہ پڑے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، علماء کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ کھڑا کیا۔ فاصلہ کھڑا کرنے کا کیا مقصد؟ اندلس کی سرزمین کے آلات میں لکھا ہوا، ان کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اندلس کی ایک شہزادی نکلتی ہے راستے پر، وہ کہتی ہے کہ میں تلوار لے کر کے آ رہا ہوں گھر سے، آ رہی ہوں گھر سے، تم یہیں پہ ٹھہرو، میں تمہیں قتل کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمان وہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ چلا جائے یا بھاگ جائے، وہاں سے اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور وہ شہزادی آتی تھی اور مسلمانوں کو قتل عام کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ آج علماء کے درمیان، میڈیا والے اور عوام کے درمیان کس طریقے سے فاصلہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی نظروں کے سامنے۔ آج میڈیا والے مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، مدارس کے خلاف بولتے ہیں، مساجد کے خلاف بولتے ہیں، مکاتب کے خلاف بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ علماء اور عوام کے درمیان جو محبت ہے، جو ربط ہے، جو آپس میں مربوط ہوتے ہیں، جو ایک لبیک پر، جو ایک شخص کی لبیک، ایک شخص کی آواز پر ہزاروں نہیں کروڑوں علماء کی بات پر لبیک کہتے ہوئے یہ عوام ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر آج بھی کوئی عالم دین کھڑا ہو کر کے کہہ دے ہمیں حق کی بات کرنی ہے، آج تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ، قسم خدا کی علماء کی بات پر آج بھی عوام چلتی ہے۔ لیکن علماء اور عوام کے درمیان یہ ربط کھڑا کرنے کا جو سلسلہ میڈیا نے شروع کیا ہے، آپ ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، ورنہ قسم خدا کی اندلس والے حالات ہونے سے ہندوستان کی سرزمین کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ ہندوستان کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں، ہندوستان کے حالات سے آپ بہت واقف ہیں، کیونکہ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ آج ایکٹیو رہتے ہیں آپ، اور فیس بک تو ایسا پلیٹ فارم ہے وہ کہ جس میں ہمیشہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی باتیں آتی ہی رہتی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتے ہیں، تو فیس بک پر لوگ اس کو بھیج دیتے ہیں، جو سر عام لوگ دیکھ لیتے ہیں، پبلکسٹی ہو جاتی ہے وہاں پر۔ آج جو علماء اور عوام کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کی جو سازش چل رہی ہے، ہم ان سے ناواقف ہیں، ہم ان سب چیزوں سے ناواقف ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب آپ کے دل سے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے اندر ایمان کی بقا نہیں رہے گی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ ایک جسم اور جثے کے اعتبار سے چلتا پھرتا ایک مردہ انسان بن جائیں گے، اور آپ بالکل ایک دم اندلس والے حالات ہونے سے نہیں روک سکتے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشین گوئیاں دنیا کی تمام دھارمک کتابوں کے اندر کی گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا والوں کو کس چیز کی تعلیم دی؟
दुनिया वालों को किस बात की तरफ आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मदऊ किया? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पहला मिशन क्या था? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर पहली वही कौन सी नाज़िल हुई थी? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर पहली वही एजुकेशन के ताल्लुक से नाज़िल हुई। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जो किताब नाज़िल हुई वो कुरान मुक़द्दस है, और कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत जो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर उतारी गई वो आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। और इस किताब के अंदर, इस आयत करीमा के अंदर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया गया कि ए नौजवानों, ए मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया के मानने वालों, आप पढ़िए किसके नाम से? परमात्मा परम शक्तिमान के नाम से पढ़िए आप, जो कि इस दुनिया का पालनहार है, जो कि तमाम की तख्लीक करने वाला है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई थी वो एजुकेशन के ताल्लुक से आयत नाजिल हुई थी। लेकिन मुझे बताओ कि मुसलमानों, आज हम एजुकेशन के मैदान में कहां खड़े हैं? दुनिया के अंदर जो सबसे आज जालिम माना जाता है वो इजराइल देश है, जो दुनिया के अंदर अक्सर ममालिक पर वो इजराइल का कब्जा है, चाहे बिला वास्ता हो या बिल वास्ता हो, उनकी हुकूमत हर जगह पर कायम और मसल्लत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं वो इस मकाम और इस मियार तक कैसे पहुंचे हैं? उनके पहुंचने की हिस्ट्री आप पढ़ करके देख लीजिएगा। इजराइल की सबसे पहली एक लेडीज सिस्टर पीएम बनी थी वहां की, और उन्होंने वो बोली थी कि मेरे सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाइफ स्टाइल लाई जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी लाई जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख को पढ़ना चाहती हूँ। ये किसने कहा था? ये गोल्डा माइरा, जो वहां इजराइल की सबसे पहली लेडीज पीएम बनी हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख को पढ़ना चाहती हूँ। तो उनसे पूछा जाता है कि आप तो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर में से हैं, उनके फैन हैं आपको तो मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है? तो गोल्डा माइरा कहती है नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, ये केवल दुनिया के अंदर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 63 साल के अंदर वो इनकलाब बर्पा किया, सिर्फ 23 साल के अंदर वो इनकलाब बर्पा किया जो दुनिया के किसी माँ के लाल के अंदर वो हिम्मत नहीं है जो 23 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दे। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह केवल एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ 23 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किए हैं, इसलिए मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए तो माइकल हार्ट द 100 बुक के अंदर लिखते हैं he was the only man in history, he was the supremely successful on both the religious and secular level। कि अगर मैंने दोनों एतबार से, सेकुलर एतबार से, रिलीजन के एतबार से अगर मैंने किसी को कामयाब पाया है तो मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पाया है। इसलिए तो गोल्डा माइरा आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीख को पढ़ना चाहती, और गोल्डा माइरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख को पढ़ती है, उनकी हिस्ट्री का मुताला करती है। मुताला करने के बाद उनको जब ये पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी वो पढ़ने के ताल्लुक से यानी एजुकेशन के ताल्लुक से हुई थी, तो आज यहूदियों ने एजुकेशन की बात को ले ली, लेकिन अगली इबारत को उन्होंने छोड़ दी। जो अगली इबारत थी बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उन्होंने उसको छोड़ दिया और सिर्फ किसको लिया? इक़रा को लिया। और आज भी वो इक़रा के मैदान में दुनिया का सबसे इंटरनेशनल कॉलेजेस में जो सबसे सुपर पावर कॉलेज माना जाता है वो यहूदियों का है, ईसाइयों का भी नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो ईसाइयों का है और दुनिया के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसलिए कि उन्होंने एजुकेशन के मैदान में एक नुमाया कारनामा अंजाम दिया। लेकिन मेरे नौजवानों, आज हम कहाँ खड़े हैं? एजुकेशन के मामले में आज हम पीछे हैं, चाहे वो उलूम असरिया हो चाहे उलूम दीनिया हो, दोनों एतबार से हम पीछे हैं। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया के अंदर सबसे पहले किसकी बात की? एजुकेशन के ताल्लुक से बात की, एजुकेशन को फैलाया। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एक हदीस भी है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे दुनिया के अंदर मुअल्लिम बना करके यानी टीचर बना करके भेजा गया है। और आप
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ऋग्वेद کے اندر ایک منتر بھی بیان کیا گیا ہے, نراشنس پرتدھامان نجن ترسو دیوا. نراشنس پرتدھامان نجن ترسو دیوا کا کیا مطلب ہے؟ نراشنس پرتدھامان نجن ترسو دیوا کا مطلب یہ ہے کہ نراشنس جو ویکتی ہے وہ گھر گھر میں علم کو پھیلانے والا ہوگا, گھر گھر میں علم کو ظاہر کرنے والا ہوگا. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری دنیا کے اندر علمی کی شمع کو روشن کیا اور ضلالت و تاریکی کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دور کیا. اس لیے میرے بھائیوں, ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو, اپنے بال بچوں کو ایجوکیشن کے میدان میں لاؤ. آج ہمارا نوجوان کہاں ملے گا آپ کو؟ آج ایجوکیشن میں نہیں, اگر کوئی انٹر اور میٹرک کرتا ہے تو وہیں تک ختم کر کے رہ جاتا ہے, آگے ان کے پڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی, آگے پڑھنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے. لیکن تم برادران وطن کے بچوں کو اٹھا کر کے دیکھو کہ سب سے زیادہ آج سرکاری نوکری کرنے والا کون ملے گا؟ وہ ان کے آدمی ملیں گے. آپ جس میدان میں کھڑے ہوں گے, آپ اگر لوئر کھوجیں گے تو آپ کو اپنے نہیں ملیں گے, وہ غیر کے ملیں گے. اگر آپ ایڈوکیٹ کھوجیں گے, آپ کے اپنے نہیں ملیں گے, وہ غیر کے ملیں گے. آپ کو اپنے ٹیچر نہیں ملیں گے. میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں, آج جو آپ اپنے گاؤں کے اندر چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں, اس میں بھی پڑھانے والے اپنے نہیں بلکہ غیر کے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے عقائد کو ضرور پروموٹ کرے گا اور اپنے عقائد کو بچوں کے سامنے رکھے گا. جب خود آپ نے اپنی تعلیم حاصل نہیں کی تو میرے نوجوانوں, آپ کو پڑھانے والے غیر ہی ہوں گے. اور سرسوتی ماتا کی بھی آپ کو پوجا کرا کر کے سرسوتی کے دن چلے جائیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو, ایجوکیشن کو اپناؤ. اور جب آپ ایجوکیشن کو اپنا لیں گے تو قسم خدا کی سکسیسفل ان دا ارتھ, یعنی زمین پر آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ایجوکیشن کو نہیں اپنائیں گے تو ہم ناکام ہوتے چلے جائیں گے اور نامراد ہوتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات جو یہودیوں نے اپنائی وہ کون سی بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ وہ ایک اتحاد, ایک پلیٹ فارم کو اپنایا. آج دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا یہودی ہو, سب کے سب ایک ساتھ رہتے ہیں. لیکن میرے نوجوانوں, آج ہم کس میں بٹے ہوئے ہیں؟ کوئی دیوبندی کے نام سے نعرہ لگاتا ہے, کوئی بریلوی کے نام سے نعرہ لگاتا ہے, کوئی شیعہ کے نام سے نعرہ لگاتا ہے, کوئی اہل حدیث کے نام سے نعرہ لگاتا ہے, اور سب کے سب ایک دوسرے میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی کسی کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نوجوانوں, ہندوستان کی سرزمین پر یہ وقت نہیں ہے کہ آپ دیوبندی کا نعرہ لگائیں یا بریلی ہونے کا نعرہ لگائیں یا پھر آپ اہل حدیث ہونے کا نعرہ لگائیں یا جماعت اسلامی ہونے کا نعرہ لگائیں. نہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی آپ, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم کے نیچے قرآن کریم کے نیچے آپ کھڑے ہوئے. قرآن و حدیث کو آپ بھی مانتے ہیں, جتنے فرقے ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کو مانتے ہیں. ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں, آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں. اور جب آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر اتنی بغض و عداوت کیوں ہے, اتنی اسد کیوں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا اتحاد ختم ہو چکا ہے. آج ہمارے خلاف ہزاروں بل پاس کیے جا چکے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر, لیکن کوئی بولنے والا تیار نہیں ہے. ایک طرف ایک کونے میں کھڑا ہو کر کے ایک بریلوی عالم دین بولتا ہے, دوسرے کونے میں کھڑا ہو کر کے کوئی دیوبندی عالم دین بولتا ہے, تیسرے کونے میں کھڑا ہو کر کے کوئی اہل حدیث عالم دین بولتا ہے, چوتھے کونے میں کھڑا ہو کر کے کوئی جماعت اسلامی کا عالم دین بولتا ہے. جب طلاق کے مسئلے کے اوپر ہمارے خلاف بل پاس کیا گیا, سب نے الگ الگ احتجاجیں کی ہے. ہم بابری مسجد کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا سب نے الگ الگ احتجاجیں کی ہے. اسی طریقے سے NRC کا مدعا جب کھڑا ہوا تھا, سب الگ الگ پلیٹ فارم کے بجائے, متحد ہونے کے بجائے الگ الگ قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. دیوبندی الگ پروٹیسٹ کر رہا ہے اور بریلی الگ پروٹیسٹ کر رہا ہے, جماعت اسلامی الگ پروٹیسٹ کر رہا ہے, لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ اسے کہ حکومت کو پتا ہے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں اور بٹنے کے بعد یہ کٹیں گے, مریں گے, جئیں گے نہیں. اور آپ کو جینا ہے تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا. اور میں یہاں سے اتحاد کی بات کر کے جا رہا ہوں. میرے نوجوانوں, تو اس لیے میرے بھائیوں, اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے, ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھیے.
وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔